جورج، آج کا پہلا سوال بہت دلچسپ ہے، تھوڑا تکلیف دہ بھی ہے، اور وہ ہے جنید مصباح صاحب ہیں لائل پور سے۔ انہوں نے کہا ہے جی کہ حکومت نے پیدا ہونے پر، فوت ہونے پر اور پھر طلاق کے سرٹیفکیٹ کے اجراء کی فیس میں 5,000 تک کا اضافہ کر دیا ہے۔ اچھا، یہ کوئی 100 روپیہ تھی اس کو، اور اگر آپ کوئی اندراج اگر کچھ عرصے بعد کرائیں تو پھر اس پہ فائن بڑا لمبا چوڑا ہے، کوئی اس طرح کا۔ مجھے بھی یاد آ رہا ہے، میں نے ایک آدھ دن پہلے اخبارات میں اس طرح کی خبریں پڑھی، اس پہ تھوڑا غور کر لیتے ہیں۔ پہلے تو خیر نہ ہونے برابر تھی یہ اس طرح کی فی، اور وہ بھی رشوت دیے بغیر۔ اس ملک میں نہ برتھ سرٹیفکیٹ ملتا ہے، نہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ طلاق کا مجھے پراپرلی کوئی اندازہ نہیں ہے۔ 2-3 باتیں مختصراً میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ زندگی میں، انسان کی زندگی میں صرف 3 موڑ ہیں جو واقعی میٹر کرتے ہیں۔ 2 تو خیر ایکسٹریملی، اور تیسرا آپ کیوں سمجھ لیں کہ 80%، 90%، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسان سوائے بے بسی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مثلا زندگی میں وہ 3 انسیڈنٹس کیا ہیں، 2.5 کہہ لیں آپ۔ پہلا پیدا ہونا، اس میں کسی کی رضامندی نہیں ہوتی، اس کو نہیں پتا ہوتا میں پیدا ہو رہا ہوں، عدم سے وجود میں آ رہا ہوں۔ اس کا چوائس ہی نہیں، آپشن ہی کوئی نہیں، کس مذہب میں پیدا ہو رہا ہے، کس معاشرے میں پیدا ہو رہا ہے، کس ملک میں پیدا ہو رہا ہے، اس کے ماں باپ کون ہیں، اس کے بہن بھائی کون ہوں گے۔ یہ حیرت انگیز بات ہے۔ یعنی زندگی تھوڑی ہو، درمیانی ہو، بہت زیادہ ہو، 100 ایئرس پلس ہو، 90 سال ہو، زندگی جس کا حساب دینا ہے آپ نے، اس میں تو آپ کا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔ پیدا ہونے کے بعد بھی انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں پیدا ہو گیا ہوں، جب تک وہ ہوش نہیں سنبھالتا، زندگی موت کا شعور نہیں آتا۔ سبحان اللہ، ہمارے ایک کلاسیکی شاعر کا ہے کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ انسان کی مرضی ہے ہی کوئی نہیں۔ ماں باپ، بہن بھائی، محلہ، ملک، زبان، نیشنلٹی، مذہب، ککھ نہیں پلے۔ انسان کی یہ اوقات ہے، اور یہ بڑا مشکل ہے۔ ہم کیا، مختلف مذہب کے لوگ ایک دوسرے کے بارے میں جو کرودھ ہوتا ہے، وہ نفرت ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، یا ایک اختلاف کہہ لیں، نہیں ہونا چاہیے۔ او بھائی بڑا مشکل ہے، تقریباً ناممکن ہے کہ ایک آدمی ایک خاص مذہب میں پیدا ہو گیا تو اس کو چھوڑ دے۔ وہ بچپن سے اس کی گھٹی میں پڑ جاتا ہے۔ 1 ملین کو بندہ ہوگا جو ہوش و حواس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوگا کہ میں نے مذہب تبدیل کرنا ہے۔ لوگ کرتے ہیں، لیکن لاکھوں میں ایک والا معاملہ ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ کوئی اوقات نہیں، یعنی جس کا اس دنیا میں آنے سے ہی کوئی تعلق نہیں، اس کی کیا اوقات ہے، اس کی کیا بساط ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ اس کے بعد جو بہت بڑا موڑ آتا ہے زندگی کا، وہ ہے موت۔ کون جانتا ہے کب آنی ہے، کہاں آنی ہے؟ کسی بھی آدمی نے، میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں کہ وہ کون سا چہرہ ہوگا جو میں دیکھوں گا، وہ کون سا لقمہ ہوگا جو میں نے کھایا ہوگا، کون سا لباس ہوگا، جو میرا وزٹر کون سا ہوگا، میں کس بستر پہ، ہاسپٹل کے بستر پہ، اپنے بیڈ روم کے، کسی ہوٹل کے، کچھ بھی نہیں پلے۔ اچھا، اب ایک تیسری چیز ہے زندگی میں، وہ بھی ایک اہم موڑ ہے،
مرتا آدمی ایک ہی دفعہ ہے, پیدا بھی ایک ہی دفعہ ہوتا ہے, لیکن یہ بندہ 5 7 10 20 دفعہ بھی کر سکتا ہے کام. وہ ہے شادی. اچھا یعنی 3 زبردست, 2 تو خیر بہت ہی فیصلہ کن, تیسرا بھی بہت امپورٹنٹ ہے, جس کے بارے میں ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے, آپ نے بھی سنا ہوگا, کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں. میں نے ایک زمانے میں اس کا مذاق اڑایا, یہ محاورہ ٹائپ جو چیز ہے, میں نے کہا جوڑے بنتے رہے آسمانوں پہ, اور طلاقیں زمینوں پہ ہوتی ہیں. دیٹ از مور امپورٹنٹ. وہ ایک علیحدہ ہی داستان. جیسے پیدا ہوتے ہی بندہ مرنا شروع کر دیتا ہے, اس لیے اچھا زندگی اور موت لازم و ملزوم ہے, اس لیے شادی ہونے کے بعد چانس ہی ہے, کلک کر جائے نہ کرے تو پھر طلاق تو ہے ہی, ناپسندیدہ ہے لیکن ظاہر ہے اس کی اجازت ہے, اور کوئی اتنی بڑی بات نہیں. میرا عرب ورلڈ کے ساتھ تھوڑا ایکسپوئر ہے, وہاں ہمارے والا معاملہ نہیں ہے. یہاں خاندانوں کے درمیان عداوت, دشمنی, فاصلہ, نفرت شروع ہو جاتی ہے اگر ہو جائے. وہاں نہیں ہے. ایک بھائی نے ڈیورس کر دیا 6 8 مہینے سال بعد. یہ خود میرے ایک دوست کے ساتھ ہوا ہے سعودی عربیہ میں. وہ سعودی تھا, 6 8 مہینے سال کے بعد اس کی, جس کو ڈیورس کیا تھا اس کی سگی بہن سے شادی ہو گئی. کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارے یہاں آپ دیکھو, غور کرو میری اس بات پہ, آپ ذرا غور کرنا. ہماری جو مائیں, بہنیں, بیٹیاں, یہ ہمارے جو اس طرح کے جو بہت مقدس اور خوبصورت رشتے ہیں, ان میں مذہبیت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں نے اپنی پوری زندگی میں اپنی والدہ کو کبھی سوئے ہوئے نہیں دیکھا, چونکہ وہ تہجد کے وقت اٹھتی تھیں. اس کے بعد حالانکہ نوکر چاکر سب کچھ تھا, کچن میں انہوں نے کسی کو نہیں گھسنے دینا, کسی ملازمہ کو اجازت نہیں تھی. وہ سبزیاں چھیل دیں, برتن دھو رہی ہے, یہ وہ امی نے کبھی اجازت نہیں دی کسی کو, اللہ انہیں غریق رحمت کرے. اچھا مجھے نہیں یاد آج تک اپنے خاندان, دوست احباب میں خواتین ہماری بہت ریلیجس ہیں. بیمار بھی ہوں گی تو روزہ نہیں بالکل انہوں نے چھوڑنا, زکوٰۃ کو دینا دلانا, نماز, قرآن پاک کی تلاوت. یعنی ہماری خواتین بہت مذہبی بندے. میں اپنی بات کرتا ہوں, بندہ جیسا بھی چول ہو بس, لیکن خواتین ہماری بہت, اور سبھی. مطلب میری بیٹی کا نام محمدہ ہے, تو مطلب جو آج کے جو جدید اسکولنگ, کالج, یونیورسٹی, امریکہ میں کورسز بھی کیے ہوئے, ابھی فائنل ایئر ہے اس کا میس کمیونیکیشن میں, ابھی 2 4 مہینے میں ہو, اللہ خیر کرے وہاں. شی از ویری ریلیجس. اچھا میں نے کہا کہ یار اپنے ویب ٹی وی پہ یہ اس پہ کرو, تو اس نے کہا جی میں صحابہ سیریز کروں گی, صحابہ کا کی اپنا صحابہ کے بارے میں بریف کروں گی ویورز کو. یہ صورتحال ہے. لیکن اس ساری بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ ذہن میں رکھیں, کتنی ریلیجس خاتون ہو, مرد دوسری شادی کا نام لے صحیح, تلواریں نکل آئیں گی. حالانکہ اجازت ہے, کوئی جرم نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, باہر وہ جھک مارتا پھر خیر ہے. لیکن اگر باجی جان کو, اماں جان کو, دادی جان کو پتہ لگ جائے کہ بھی دادا بگڑا جائے تو قیامت ہے. بہرحال یہ اس حکومت میں میرا خیال ایک ہی کسر رہ گئی تھی کہ انہوں نے 5,000 روپے تک کا اضافہ کر دیا ہے. کس میں؟ پیدا ہوتے وقت جو سرٹیفکیٹ میں, برتھ سرٹیفکیٹ ملے گا 5,000 جگہ ٹیکس. ٹھیک, پیدا ہونے کا ٹیکس. وہ پتہ نہیں وہ اس بیچارے کا بننا کیا ہے, غریب کہاں, اس نے بے روزگاری مرنا ہے, بھوکا مرنا ہے, کیا کرنا ہے, وہ پیدا. اچھا اسی طرح فوت ہوا بندہ, وہ ٹیکس ٹھوک رہے ہو یار, پتہ نہیں گھر والوں نے کفن کیسا اس کا پورا کیا ہے. آج کل تو قبریں بڑی مہنگی, تم ٹھوک رہے ہو. اچھا چلو بہت اچھا. اس کے بعد طلاق سرٹیفکیٹ, یعنی جو محکمہ ہوگا, شعبہ ہوگا یہ جگہ ٹیکس اکٹھا کرنے کا, وہ سوچتا ہوگا طلاقیں بڑھ جائیں تاکہ ریونیو بڑھے. یہ نوبت آ گئی ہے اس ملک میں. تو میری گزارش صرف اتنی ہے گورنمنٹ سے کہ بھائی ٹھیک ہے, بھوکے ننگے ہو آپ نے اپنے للے تللے بھی کرنے ہیں, کو قرضوں کی قسطیں بسطیں, کو باقی جو رونے ہیں آپ کے وہ آپ ضرور کرو, لیکن یہ اس طرح نہ کرو. خط غربت پہ ہونے کا مطلب میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک آدمی جو اپنے کسی عزیز و اقارب کی قبر کا, کفن کا خرچ نہ اٹھا سکے,
جو کندھا دینے کے لیے 4 6 10 بندے نہ اکٹھے کر سکے، وہ ہے خط غربت صحیح معنوں میں ڈیفینیشن جو ہے. تو کوئی اس کا ایسا بندوبست کر لو کہ جو ذرا متمول آدمی ہے، مڈل کلاس کا ہے، اس کو کوچے. جو ایفلوئنٹ آدمی ہے اس کو ذرا زیادہ کر لو. جو بہت غریب ایک مزدور ہے، ایک بندہ وہ کہتا ہے جی میں تو دیہڑی دار ہوں، کچھ شرم نہیں آئے گی آپ کو لیتے ہوئے؟ اس کے اگر بچہ پیدا ہو گیا، ان کا تو شغل ہی ایک ہے، 6 6 8 8 ان کے بچے ہوتے ہیں. دے ہیو نو ریکریشن ان لائف. اور وہ بچوں کے پیچھے بھی ان کی ذاتی اکانومی ہوتی ہے. ان کے لیے رینٹ اے چائلڈ کاروبار ہے. 8 10 سال کا بچہ ہوا وہ کرائے پہ چلا دیتے ہیں، رینٹ پہ بچہ گئی، دکان پہ بھرتی کرا دیا، کو سائیکلوں والی کو پنکچر لگا رہا ہے فلانا. تو یہ اس طرح آپ سکھا شائی نہ کریں کہ غریب بچے کے پیدا ہونے پہ بھی اتنا، اور متمول بندے کے اور دولت مند بچے کی پیدائش پہ بھی اتنا. وہ تو خیرات میں بھی دے سکتے ہیں اس سے زیادہ، جو کھاتا پیتا آدمی ہے. اللہ کسی کو بیٹا دے، ہمارے یہاں بیٹے کا بڑا مسئلہ ہے، چاہے زندگی آپ کی عذاب کر دی ہو اس نے. لیکن بہرحال اسی طرح وہ طلاق بندہ کوئی، اس لیے نا پلیز یہ دیکھ لیں، کوئی اس پہ تھوڑی سی ورکنگ کر لیں، 4 دماغ سر جوڑ کے بیٹھیں. ایک آدھ کی کھوپڑی میں تو کوئی خیال آئیڈیا اچھا آ ہی جائے گا. ایسے نہ کریں گے ایمی لاک سٹاک اینڈ بیرل سارا منہ اٹھا کے ہر بندے سے آپ موت کے بھی وصولی تو پیدا ہونے کی بھی وصولی. اس لیے گورنمنٹ سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کے دل میں لوگوں کا تھوڑا سا بھی درد ہے تو اس کو ذرا کوئی 2 3 کیٹیگریز وغیرہ یا کوئی اس طرح کا کوئی حساب کتاب کر لیں. ایک ہی لاٹھی سے سب کو نہ ہانکیں. ایک آدمی ہے جس کی ہزاروں میں انکم ہے، ایک آدمی ہے جس کو دہاڑی نہیں ملتی، ایک آدمی ہے جس کی لاکھوں میں انکم ہے، پھر لاکھوں کی آگے کئی قسمیں ہیں، پھر کروڑوں ہیں، پھر تو تھوڑا سا لحاظ کر لیں. باقی ٹھیک ہے، آپ بادشاہ لوگ ہیں، جب تک بٹیرا آپ کے پاؤں کے نیچے ہے جو مرضی کریں اس کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. ویورز آج کا دوسرا سوال ہے ہمایوں بٹ صاحب ہیں لندن سے. ان کا تعلق اوریجنلی گجرانوالہ سے ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اسحاق ڈار نے موجودہ حکومت کی معاشی پالیسیز پہ بہت تنقید کی ہے، آڈٹ کا مطالبہ کیا ہے. اپنے زمانے میں یہ تھا کہ جب دالوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تو اسحاق ڈار نے کہا تھا کہ دال نہیں کھا سکتے تو مرغی کھا لو. اب یہ کس منہ سے موجودہ حکومت کی پالیسیز پہ اچھا خود مصنوعی طریقے سے انہوں نے ملکی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. آج کہہ رہے ہیں عمران خان سے ملک نہیں چل رہا، تو کیا آپ بھی عمران خان کو ناکام سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہمایوں بٹ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں کہہ رہا، ہمارے اسلاف ہمارے بزرگوں نے، صوفیاء نے، ایک ہے نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا، ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا. اچھا نیچ کوئی ذات نہیں ہے، نیچ نام ہے رویوں کا. رویے انسان کے اندر آتے ہیں اس کے فیملی بیک گراؤنڈ سے انفارچونیٹلی، اور فیملی بیک گراؤنڈ کا تعلق کوئی پیسے سے نہیں ہے. ایک پڑھا لکھا گھرانہ ممکن ہے اس کے پاس پیسے نہ ہوں لیکن باپ دادا پڑھے لکھے، ٹھیک ہے. اب ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے میں اس میں جانا نہیں چاہ رہا. تو اس طرح کے بندے کا اس طرح کا فلوک زندگی میں لگ جائے، محنتی ہوگا لیکن بیسیکلی وہ اندر سے بھوک نہیں جاتی. میں نے ایک بار لوگوں کو برا بھی لگا، میں تو پرواہ نہیں کرتا، خیر اچھا لگے برا لگے، جو اپنی عقل سمجھ کے مطابق ڈھنگ کی بات ہے وہ کرنی ہوتی ہے. تو ایک بار میں نے کہیں کہا، کسی چینل پہ کہا، پھر میں نے کالم میں بھی لکھا کہ ہمارے یہاں بڑی بڑی جو مہنگی جگہیں ہیں، ہوٹلز اور یہ اور وہ 5 اسٹار، سو کالڈ 5 اسٹار تو پاکستان میں میرا خیال ہے ہی کوئی نہیں، لیکن بہرحال جنہیں ہم 5 اسٹار کہتے ہیں، کو بشاتیوں پہ دیکھیں آپ، کتوں کی طرح ٹوٹ پڑتے لوگ کھانے پہ، اتنا ضائع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا سوچ کے. آدمی اپنی بھوک اور اپنے پیٹ سے زیادہ کس چیز سے واقف ہوتا ہے؟ انٹیک پتہ ہوتا ہے میں یار زیادہ کتنا کھا سکتا ہوں. تو ٹوٹ کے پڑتے. تو میں نے کہا یہ صدیوں کی بھوک ہے. یہ ہم جو کہتے ہیں نا مسلمانوں کی حکومت یہ وہ، میں ریپیٹ کر رہا ہوں مجھے پتہ ہے، تو یہ مسلمانوں کی نہیں، مسلمان حکمران خاندانوں کی حکومت رہی ہے بھائی. ذہن میں رکھنا، سن 2020 میں الیکٹیبلز، عام آدمی کا تو جانوروں سے بدتر حال ہے.
تو آپ کا کیا خیال ہے ایسے 400 سال پہلے، 500 سال پہلے، 700 سال پہلے، 800 سال پہلے عوام کا کیا رول ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. اگر آج کچھ نہیں تب کیا ہوگا؟ دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے. ایسے خبر لائیو چل رہی ہوتی ہے. امریکہ میں کوئی پریزیڈنٹ ان کا خطاب کر رہا ہے، ہم سن رہے ہوتے ہیں. چین میں بول رہا تھا. بھائی آج ہمارے یہاں عام آدمی کا کوئی حال ہے تو جو عام آدمی ہوگا، جب ہم کہتے ہیں مسلمانوں کی حکومت تھی تو وہ تو بات چاہتے ہیں. تو وقت کی روٹی جیسے محاورے ہمیں نہیں بنے. تو اس لیے ذرا اپنے اس میں تو جن کا مطلب آگا پیچھا اسی طرح کا ہوتا ہے، ان کو زندگی میں فلوک لگ جائے. اسے انگریزی میں کہتے ہیں، ہمارے یہاں تو ہمارے صوفیہ نے تو کہا نا نیچاں دی اشنائی کو، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اپ سٹارٹس. انہوں نے زندگی میں دیکھا دکھا ہوتا کچھ نہیں، پھر زندگی میں جب موقع ملتا پھر وہ پرچھے. یہ مداد و شمار کی ہیرا پھیری کا ڈار جو ہے وہ بادشاہ ہے، سب کو پتہ ہے، پکڑا بھی گیا ہے. لیکن وہ کیا کرے اب؟ اگر یہ نہ کہے کہ اچھا اب آ گیا عمران خان سے ملک نہیں چل رہا فلانا. میں تنقید بھی بہت کرتا ہوں، تاریخ یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. میں نے تو کہا ہے جیسے پرفارمنس ہوتی ہے کسی، ایک سنگر ہے بہت خوبصورت، اس نے گیت گایا، بہت سبحان اللہ بندہ سنتا رہتا ہے. وہی گیت ہے، وہ بونگا سا، وہی سنگر ہے، وہ بونگا سا گیت گا دے گا، ضروری ہے آپ اس کی تعریف کرو؟ ایسا نہیں ہوتا. تو یہ عمران خان پہ میں تنقید بھی بات کرتا ہوں، لیکن ایک بات میں بار بار تقریباً ہر بار کہتا ہوں، عمران خان کو ٹرم پوری کرنے دو. اگر عمران خان اپنی ٹرم پوری نہیں کرتا، کسی باحیا آدمی کو، کسی غیرت مند آدمی کو اس پہ انگلی نہیں اٹھانی چاہیے. اس کی انٹیگریٹی پہ، اس کی محنت میں، اس کی دیانت پہ. بنگیاں ماری ہوں لاکھ، کون نہیں مارتا زندگی میں؟ غلطی وہ کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے. تو اس لیے مجھ سے کسی نے انٹرویو میں ایک بار پوچھا تھا، بچی تھی، میں نے کہا بیٹا مجھے تو کئی سال ہو گئے، میں تو گھر سے نہیں نکلتا. میں نے کیا زندگی میں کسی کو دکھ دینا، تکلیف دینی. جو اگر کوئی ملنے آتا ہے تو میں تو بلاتا بھی نہیں ہوں کسی کو محبت سے ملنے آ جائے بسم اللہ. دوست احباب ہیں یونیورسٹی کے، وہ کالج کے، کوئی اسکول ڈیز کے، وہ آ جاتے ہیں ادروائز. میں نے کہا میں تو ہفتوں کے حساب سے، میں نے کہا میں تو گھر سے نہیں نکلتا. میرا تو کوئی انٹریکشن، میرا تو کوئی کام کاروبار لینا دینا کسی سے ہے نہیں. میں نے کیا کسی کا دل دکھانا ہے؟ میں پیڑا بھی ہوں گا تو میں کیا ہے، میں تو گوشہ نشین آدمی ہوں. سو اسی طرح جو کرتے ہیں ان سے غلطیاں ہوتی ہیں. پہلا موقع ہے ذوالفقار علی بھٹو، ظاہر ہے پولیٹیکل اینیمل تھا، وہ بہت ذہین، پڑھا لکھا، ایکسپوئر بھی، وزیر خارجہ بھی، فلاں بھی ٹمکاں بھی، یو این میں بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکا تھا. لیکن وہ اس کے گرد بھی شروع میں جو، لیکن وہ خود چونکہ بہت ایکسپیرینس تھا، اس نے بہت تیزی سے سنبھال لیا. اگر وہی کوثر نیازی وغیرہ یہ کون تھے؟ پنجاب میں تھے، وہ بدنام زمانہ تھا، لیکن ایک آدمی تھے. میں نے زندگی میں اس آدمی کو تختہ الٹنے کے بعد میں نے اس آدمی کو ویگنوں کے انتظار میں کھڑے دیکھا ہے. افتخار تاری، خورشید حسن میر، ڈاکٹر مبشر، یہ کون لوگ تھے؟ یہ تو کبھی کوریڈورز آف پاور کے نزدیک سے نہیں گزرے تھے. سو خاطر جمع رکھیں، چونکہ جس حالت میں یہ ڈار اینڈ یہ جو سارا ہے نا ڈارلنگ، یہ جو کر گیا ہے اس ملک کے ساتھ، ہم جذباتی لوگ ہیں، سمجھ نہیں آتی ہمیں. ٹائم عمران کو مل گیا. میں مایوس پرسنلی نہیں ہوں، میں کچھ اور چیزوں پہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ان سے وہ کام بھی نہیں ہو رہا ہے جس کے لیے نہ کوئی پیسہ چاہیے، نہ کوئی فلانا چاہیے. تھوڑی سی عقل چاہیے، معاملہ سیدھا ہو جائے گا. ان کو کمیونیکیٹ لوگوں کے ساتھ نہیں کرنا ہمارا پراپرلی، جسے کہتے ہیں. آج تک یہ لوگوں کو یہ نہیں بتا پائے کہ جس دن انہوں نے ٹیک اوور کیا ملک کھڑا کہاں تھا، ملک کی اصل اوقات، حالت، کیفیت تھی کیا. ابھی یہ توشہ خانہ والا معاملہ ہے مثلا. ان کے ایک دو وزیروں نے کہا کیا مطلب یہ بیہودہ بات ہے. کہتے ہیں وہ جی بڑی کوئی سیکرٹ بات ہے. کیا سیکرٹ بات ہے؟ غیر ملکوں، دوسرے ملکوں، ریاستوں اور ان کے سربراہوں سے ملے ہوئے گفٹس، اس میں کون سا قومی راز ہے؟ بتاؤ کس نے کتنا کھایا؟ بے شمار فیکٹس آ گئے ہیں، کھل کے سامنے رکھو قوم کے. سو فائنل عمران کے بارے میں میرا خیال جواب دے دیا. باقی دیکھتے ہیں جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے. سوال اس کو جو بھی کہہ لیں، زاہد چودھری ہیں لندن سے، اور بریکٹس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پاکستان سے مکمل طور پہ شفٹ ہو چکے ہیں. تو زاہد چودھری صاحب، اللہ آپ کو جہاں بھی ہوں، آپ کو، آپ کی فیملی کو
اپنی امان میں رکھے، آپ کو سدا خوش رکھے، سکھی رکھے، محفوظ رکھے ہر قسم کے امتحان سے۔ اچھا، ظاہر چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جی میں لندن کی ایک اونچی عمارت کی 13ویں منزل کی کھڑکی سے بارش کا خوشگوار منظر انجوائے کر رہا ہوں اور آپ کی خوبصورت ویڈیو دیکھ رہا ہوں۔ آپ کی تازہ ترین ویڈیو دیکھی جس میں آپ نے بتایا کہ آپ صبح 8 سے 12 بجے تک کافی سارے اخبارات پڑھتے ہیں۔ آپ سے گزارش بس اتنی تھی کہ ہمیں تمام اخبارات میں سے کچھ عام خبروں سے آگاہ کیا کریں اور ہمیں بتایا کریں کہ کس نوعیت کی خبروں پہ فوکس کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ ایسا کر دیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ ظاہر چودھری صاحب۔ انشاءاللہ میں اس کو نوٹ کر لیتا ہوں، اور میں تھوڑا اپنے نوٹس، میں نارملی تو بندہ رکھ کے نہیں بیٹھتا جیسے میرے پاس یہ کلپ بورڈ پڑا، لیکن آئندہ میں اخباریں پڑھوں تو ہائی لائٹ کر لیا کروں گا، اور کبھی آپ ان خبروں کو تفصیلی پڑھ لیں۔ میں خود پڑھ دیا کروں گا امپورٹنٹ خبریں، اور ساتھ جن کے بارے میں ضروری سمجھتا ہوں صحیح ہو یا غلط، تو میں سجیسٹ ریکمینڈ کر دیا کروں گا کہ اس کو ذرا تفصیل میں پڑھ لیں۔ یہ ہیں جی عمر بابر، عام طور پہ بابر کہا جاتا ہے، میں بھی روا روی میں نا بعض اوقات بابر ہی کہا جاتا ہوں۔ بابر، عمر بابر ہیں اسلام آباد سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی عید کے بعد پی ڈی ایم کے مردہ جسم میں پھر جان پڑ گئی ہے۔ فضل الرحمان مطالبہ کر رہے ہیں کہ مشترکہ استعفے دیے جائے۔ پیپلز پارٹی حسب روایت انہیں گھاس نہیں ڈال رہی۔ نون لیگ مشترکہ استعفوں پہ آمادہ نہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا سیاسی کیریئر کیا رہ گیا ہے؟ کیا ایک بار پھر انہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جائے گا؟ وہ مدتوں سے ٹرک کی بتی کے پیچھے ہیں، بندے وہ اچھے ہیں فضل الرحمان صاحب، لیکن یہ خون جس کے منہ کو لگ جانا ہے سیاست کا، کیونکہ سیاست کے پیچھے اور کئی قسم کے خون ہوتے ہیں، میں ان میں جانا نہیں چاہ رہا۔ تو آپ نے بات کہیں مولانا فضل الرحمان کا سیاسی کیریئر کیا رہ گیا ہے؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ایک سائیکل ہے جس کا صرف کیریئر رہ گیا ہے، سائیکل سارا غائب ہو گیا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ نون لیگ ہوئی، مولانا فضل الرحمان جو آزمائے گئے کئی بار، اگر ان کا کوئی کیریئر ہے تو بھائی میرے منہ میں خاک، پھر اس ملک کا کوئی کیریئر نہیں۔ اگر ان بار بار آزمائے ہوئے لوگوں کا اگر کوئی مستقبل ہے، پھر بھائی اللہ معاف کرے، آپ کا کوئی مستقبل نہیں، پھر اس ملک میں بسنے والوں کا مستقبل نہیں۔ If they have a future, then this country, I doubt, has any future۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جو بندہ کہتا ہے نا زندہ رہنا یا سروائیو کرتے رہنا، یہ دیکھو بندوں والا کام نہیں ہے، انسانوں والا کام تو نہیں ہے۔ زندہ تو ریڈ انڈینز بھی ہیں، زندہ تو بھکاری بھی ہیں۔ خواجہ سراں ایک زمانے میں شادیوں بیاہوں پہ جاتے تھے تو ان کا کوئی روٹی ڈس کا پروگرام ان کا وہ چل جاتا تھا۔ اب مدتیں ہوئی، رواج ہی ختم ہو گیا۔ پہلے ایک زمانے میں وہ جا کے شادی والے گھروں پہ یا کہیں بچے کی ولادت ہوئی، جا کے وہ اپنے گانے شانے گاتے تھے، تو ان کو آپ کو کام ختم ہوا، چوک بھرے ہوئے، وہ بھی زندہ ہیں۔ زندہ کیا ہے، جرائم پیشہ لوگ بھی زندہ ہوتے ہیں، جو جیلوں میں پڑے سڑ رہے ہیں زندہ تو وہ بھی ہیں۔ زندہ رہنا کافی نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ سو جب میں کہتا ہوں نو فیوچر، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جو کچھ آج ہے اس سے بھی بدتر ہی ہوگا۔ بس اگر ان میں سے کسی کا کوئی مستقبل ہے، پھر اس ملک میں بسنے والوں کے مستقبل کے آگے بہت بڑا سوالیہ نشان ضرور ہے۔ جو آج کا آخری سوال ہے میسم عباس لاہور سے۔ یعنی پاکستان بھارت میں ڈائلاگ کا آغاز ہو چکا ہے، سیز فائر کا معاہدہ بھی تھا۔ وہ اب بھارتی آرمی چیف کا بیان ہے کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی شرط یہ ہے کہ پاکستانی حکام بھارت کا ٹوٹا اعتماد بحال کریں۔ تو یار اعتماد ٹوٹا ہوا تو بحال کوئی ایسی بات نہیں ہے، دل نہ ٹوٹے۔ تو بھارت کے آرمی چیف سے میری تو ذاتی طور پہ یہی گزارش ہوگی کہ دل تو نہ ٹوٹے بڑا موٹا اعتماد کا۔ اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے نا جی، آپ سمجھ رہے ہوں گے ہم نے آپ کا اعتماد یہاں ممکن ہے، یہ اور سوچو
کر لیا جائے. کیونکہ ہمارے جو عباس صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ ڈائلاگ کا آغاز، ڈائلاگ کے بغیر گزارا نہیں ہے، یہ لکھ پڑھ لیں. اور آپ کا شاید زیادہ مسئلہ ہے چونکہ آپ ماشاءاللہ بہت بڑا، بھارت بہت بڑا ملک ہے، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، عرب سے ٹپی ہوئی ان کی آبادی ہے، غربت ہے، جہالت ہے. ہمارے اپنے مسائل بھی یہی ہیں. کو مل جل کے بھائی صدیاں گزاری ہیں. اب بھی ہمیں چند دن پہلے بھارت سے کسی دوست نے، کسی ہندو دوست نے سوال کہا تھا کہ بھئی آپ مودی صاحب کے بارے میں، تو میں نے کہا میں نے تو کبھی کوئی ان کے بارے میں معیوب بات نہیں کی، اور اگر لوگ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا مسلمانوں کے لیے بہت کچھ کیا. میں نے کہا جی مسلمانوں کے لیے جو کچھ کیا ہے ذرا مجھ کی لسٹ بنوا دیں. میں بالکل اپنی اوقات بساط کے مطابق میں کروں گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں نہیں کبھی ڈنڈی ان معاملوں میں مارتا. اور میں نے کہا کہ غور کریں، اگر پوری دنیا سے مسلمان بے چین ہیں مودی صاحب کی پالیسیز پہ، تو باقی جتنے آپ کے آج تک سربراہان گزرے ہیں، اس طرح کی بے چینی، بے قراری، غصہ، اضطراب، نفرت، جو بھی آپ کہہ لو، نہرو صاحب کے بارے میں تو نہیں ہے، گاندھی جی کے بارے میں نہیں. ان کا عزت یہاں احترام سے ذکر کیا جاتا ہے. یہ جو پاکستان کے دورے پہ آئے تھے واجپئی صاحب، ان کی شاعری کی کتاب بھی میرے پاس پڑھی ہے. اندر کمار گجرال تھے اور بے شمار لوگ، نرسمہا راؤ تھے، ایک اور تھے بڑے سٹائلش سے آدمی، میں ان کا نام بھول گیا. کبھی نہیں، میں نے نہیں تو پاکستان میں. مودی صاحب چونکہ تھوڑا اور طریقے سے کھیل رہے ہیں، اس میں الٹیمیٹلی دنیا میں کبھی کسی کو کامیابی اور عزت نصیب نہیں ہوئی. یہ آپ یاد رکھیں. سربراہ باپ کی طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے وہ لاڈلی، اگر آپ ہندو مت میں تو آپ کو ذرا اگر زیادہ عزیز ہو، کوئی حیرت کی بات نہیں. اپنی اولاد میں بھی اگر کسی باپ کے 10 بیٹے ہیں تو وہ ایک زیادہ فیوریٹ ہوگا، دوسرا اس سے کم، تیسرا زیادہ، 2-3 کو وہ سست، نالائق، نکما بھی سمجھتا ہوگا. وہ سب ٹھیک ہے، لیکن بیسیکلی شفقت، محبت، انتہا پسندی سے اجتناب، کشادہ دلی، حوصلہ، یہ بڑا پن جو ہے بڑے آدمی میں دکھائی دینا چاہیے. تو یہ میرا اب بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ڈائلاگ، مکالمے کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. تھینک یو جی. بہرحال